السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پریس کلب لائیو پیج اور میں حکیم عباس اس وقت پہنچا ہوں جی بڑا پنڈ کی جو جامع مسجد ہے وہاں پر ہم لوگ پہنچے ہیں اور ہمارے جو دنیا کو پتہ ہے عوام کو پتہ ہے کہ جو سیلابی صورتحال ہے جنوبی پنجاب سندھ بلوچستان میں وہ کس طرح ہے اور کس قدر ہے اور کتنے گاؤں جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں. تو اسی سلسلے میں جامعہ مسجد بڑا پنڈ میں جو ہے ایک بڑا جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کلیکشن جو ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے جس میں یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ وافر مقدار میں جو ہے یہ اہلیان گاؤں کی جانب سے یہاں پر گندم کے جو یہ تھیلے ہیں یہ جمع کیے گئے ہیں. جو سیلاب زدگان ہیں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں لوگ یہ سارا کچھ ان لوگوں کے لیے گیا ہے. یہ خصوصاً ایک بڑی کاوش ہے بڑا پنڈ گاؤں کی جہاں پر یہ وافر مقدار میں جو گندم ہے یہ یہاں پر مسجد میں جمع کی ہے جو ابھی تھوڑی دیر تک جو ہے وہ کسی تنظیم کو جو بھی یہاں پر فلاحی ادارے ہیں ان کے حوالے کی جائے گی. اور ہمارے ساتھ حافظ نثار صاحب موجود ہیں. قاری صاحب آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں لوگوں کو لوگ ان کے حوالے سے آپ اہل علاقہ کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی امداد کی جائے مالی امداد کی جائے غلے کے طور پہ راشن کے طور پہ جو بھی دے سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دیں. آج ہم نے بہت زیادہ یعنی ان کی امداد کے لیے بڑا پنڈ پرواز کے بعد کے اندر جامعہ مسجد کے اندر کیمپ لگایا اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کے بہت زیادہ لوگوں نے مالی جانی طور پہ لوگوں نے حصہ ڈالا اور اسی دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مطلب اس پریشانی آمین آمین. جی بالکل آپ نے قاری صاحب کی بات سنی کیونکہ ابھی وہ تقریباً پچھلے 4-5 گھنٹوں سے یہاں پر ہیں اور یہ ماشاءاللہ آپ کو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو دکھائی جا رہی ہیں جن میں سب سے اہم چیز یہ دیکھیں کہ کس طرح لوگوں کی پیار محبت ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں تو یہ بالکل نئے سوٹ ہیں جو سیلاب زدگان لوگوں کے لیے یہاں پر دیے گئے ہیں. بالکل نئے سوٹ کوئی کسی قسم کی یہاں پر میں جہاں تک میری نظر پڑے یہ بالکل نئی چیزیں نئے سوٹ جو ہیں یہ جو سیلاب سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں یہ ان کے لیے جو ہے یہاں پر ڈونیشن کیے گئے ہیں. جو ہے سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح لوگ یہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ بالکل ایک بڑی کاوش ہے. یہ بڑا پنڈ کے جو لوگ ہیں گاؤں کے لوگ ہیں یہ ان کی یہ مکمل طور پر یہ جتنی بھی میرا کیمرہ جو ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ مکمل طور پر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بڑا پنڈ گاؤں کے جو لوگ ہیں رہنے والے ہیں یہ ان کی محبت کا اظہار ہے کہ آپ نے جو سیلاب سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں یہ ان کے لیے یہاں پر ڈونیشن جو ہے وہ دیا ہے. یہ ایک بڑا اقدام ہے. تو میں جو ہوں وہ ریکویسٹ کرتا ہوں یعنی اور بھی جتنے یہاں پر گردنوا کے علاقے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں جامعہ مسجد میں اور یہاں پر فنڈ ریزنگ چونکہ ابھی کی جا رہی ہے یہ ایک جو ہے کچھ دن جو ہے جاری رہے گا تو یہاں پر آ کے آپ بڑھ چڑھ کر جتنا بھی حصہ ہو سکے یہاں پر ڈالیے. ابھی تمام چیزیں جو ہیں یہ کلیکٹ کر لی گئی ہیں اور ابھی تھوڑی دیر تک یہ جو ہے جو بھی دعوت اسلامی کو جو ہے وہ ایک جس طرح بھی انداز میں ہے ان کو ریسیو کروائی جائے گی اور یہاں سے ایک گاڑی جو ہے وہ روانہ ہوگی. تو یہ ایک بڑا پنڈ ظفر والی گاؤں کی جو بڑی کاوش ہے. تنظیمی کام شامل کر رہی ہیں. اچھا جی بھائی میرے ساتھ موجود ہے کچھ بولنا چاہتے ہیں. جی بتائیے گا. جی میں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا بہت ساری اور بھی تنظیمیں اسلامی جو ہے اس پہ کام شامل کر رہی ہیں اور ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. لیکن ہمیں جو ہے نا یہ دعوت اسلامی بڑا ان کا منظم نظام لگا تو ہم نے جو ہے نا یہ سارا سامان ان کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچ سکے جو واقعی مستحق ہیں اور انشاءاللہ ان تک پہنچے گا جن لوگوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کی ہے. سب کا شکریہ اور اس میں مزید دل کھول کے اس میں حصہ لیں تاکہ یہ پورے ابھی اس کو بہت ٹائم لگنا ہے ان لوگوں کو جن پہ یہ قیامت کا واقعہ پیش آیا ہے. اچھا سر آپ یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کتنے دن تک یہ جاری رکھیں گے اپنے گاؤں میں؟ جب تک وہ لوگ دوبارہ بحال نہیں ہوتے یہ سلسلہ جاری رہے گا ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ جو بھی ہمارے باہر سے بھی لوگ دوست ہیں احباب ہماری ہیلپ کر رہے ہیں اور بہت سارا ہمیں کیش کی صورت میں بھی ملا ہے اور یہ لوگوں نے نئے کپڑے اور یہ گندم کے آپ کو بورے نظر آ رہے ہیں یہ انشاءاللہ اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا. اور جب تک وہ لوگ جو ہمارے بہن بھائی جو اس تکلیف میں ہیں ان کو دوبارہ ہم
बहाल नहीं कर देते, अपनी जिंदगी में वापस नहीं लौट आते, तब तक इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और हम सब इसमें उनके साथ हैं, मुसीबत की कमी में। जी बहुत शुक्रिया। ये मैंने आगे भी आपको बताया कि ये बिल्कुल नई चीज़ें जो हैं, नई सूट हैं, ये तो माशाल्लाह बड़ी एफर्ट है बड़ा पिंड गाँव की जानिब से। ये वाज़ेह आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये बिल्कुल नई चीज़ें हैं जो आपने, जो हमारे सैलाब से मुतासर होने वाले लोग हैं उन तक ये नई चीज़ें जो है यहाँ पर डोनेशन में की गई हैं, और बड़ी काविश है जनाब गाँव की। और इनका कहना है कि हम इंशाल्लाह ये जो हमारा काम है फंड रेजिंग का, ये तकरीबन जारी रहेगा क्योंकि अभी रुकने वाला नहीं है। उधर नुकसान क्योंकि ज़्यादा हो चुका है और ये जो फंड रेजिंग का सिलसिला है ये रुकने वाला है। इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। का जो स्टॉल है वहाँ मौजूद हूँ और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग अपनी रेडी फूड दे रहे हैं और फील ऐसा हो रहा है कि जो है ना कि अपने बच्चों के लिए लिया है बिस्किट, तो उन बच्चों के लिए भी लिया जाए कि जो घर से बाहर हैं। अपने लिए दूध लिया है तो उन लोगों के लिए भी दूध ले लें। और ये बड़ी अच्छी सोच है कि अगर हम अपनी ग्रॉसरी के साथ एक फैमिली की ग्रॉसरी ले लें और उसको हम सपोर्ट कर दें तो ये शायद हमारे लिए मग़फ़िरत का जरिया बन जाए। और बड़ी तादाद में लोग राब्ता कर रहे हैं और मैं सबसे अपील करूँगा, जो अमर स्टॉल आपके लिए लगाया हुआ है, हमें तो यहाँ तक आना है ना, उसके बाद यहाँ से सारा सामान हमें फिर मूव करना है उन एरियाज के अंदर। और हमारी टीम्स ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के उन तमाम एरियाज में मौजूद है कि जहाँ सैलाब आया हुआ है। यकीन करें कई जगह तो ऐसी है जहाँ गाड़ी में नहीं पहुंचा जा सकता, कश्तियों में पहुंचना पड़ेगा, तो कश्तियों में जा रहे हैं। कई जगह ऐसी बताया एक भाई ने कि 90 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर बलूचिस्तान में सफर करके हम उस एरिया में पहुंचे जहाँ कोई नहीं पहुंचा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले लाइव ट्रांसमिशन में भी ये बात की थी कि YFGRF, क्यों दावत इस्लामी, एक्चुअली बेशक और भी NGOs काम कर रही हैं और जो भी शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक काम कर रहे हैं, अल्लाह सबको बरकत दे, हमारी सबके लिए दुआ है। ये सिर्फ दावत इस्लामी या FGRF के बस का काम भी नहीं है, लेकिन FGRF का फायदा ये है कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के तकरीबन गांव, गोठों, शहरों में हमारी कुछ न कुछ प्रेजेंस मौजूद है, हमारे लोग वहीं के हैं। और आप समझ सकते हैं कि जो मकामी होता है ना, गांव का रहने वाला, गोठ का रहने वाला, वो वहाँ के डायनामिक्स को समझता है, वहाँ की प्रॉब्लम्स को समझता है और मुस्तहिकीन को भी जानता है। गांव का रहने वाला है, उसे पता है कि मेरे गांव में कितने लोग थे जो परेशान हो गए हैं। तो हमारा चूंकि जिम्मेदार उसी गांव का रहने वाला होता है, उसी गोठ का रहने वाला होता है, तो वो हमें सही मुस्तहिक तक पहुंचा देता है और उस तक इमदाद पहुंचाना आसान हो जाता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी रकम मुस्तहिक तक पहुंचे, प्रॉपर पहुंचे, और खास तौर पे जो ज़कात दे रहे हैं, देखिए आपकी ज़कात हमारे लिए जहाँ राहत का सबब है वहाँ हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्टी का सबब भी है, क्योंकि जब आप ज़कात हमें दे देते हैं तो अब हम पर जिम्मेदारी आ जाती है कि ये ज़कात की रकम हमने कहाँ पहुँचानी है। जाहिर है कि बहुत सारी ज़कात की शराइत हैं, ज़कात मुसलमान को दी जा सकती है, ज़कात मुस्तहिक को देनी पड़ेगी, यानी इतनी डिफिकल्टीज है जिसको हम अपने मुफ्तियाने किराम से चेक कर करके तकसीम कर रहे हैं। कि मिसाल के तौर पे ऐसा भी हुआ कि एक बंदे का घर बह गया, लेकिन उसके पास कुछ जानवर हैं, वो जानवर लेकर रोड पर आकर टेंट लगाकर बैठा हुआ है, तो अब उसको नफली सदका तो दे सकते हैं, हो सकता है उसके पास इतना माल हो कि उसको ज़कात ना दी जा सकती हो। तो जिसने दुनिया भर से हमें ज़कात दी है, तो अब चूंकि हमारा एक पूरा शरिया बोर्ड है, शरिया कंप्लाइंस के साथ हमको रकम तकसीम करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम रोजाना की बुनियाद पर मुफ्तियाने किराम से राब्ते में है कि हम कहाँ रकम ज़कात की खर्च कर सकते हैं, कहाँ नहीं। तो अगर आप दुनिया में कहीं भी अपनी ज़कात या अपना डोनेशन देते हैं दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट FGRF को, तो आपको ये तसल्ली होनी चाहिए कि आपकी रकम, क्योंकि देखिए कई लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, मतलब उनमें उलमा कहाँ हैं, उनमें वो लोग कहाँ हैं कि जो शरीयत के ahकाम जानते हैं। ज़कात को फर्ज है ना, अगर फरीजा अदा करना है तो उसको अदा करने के लिए जहाँ आपको फूड एक्सपर्ट चाहिए, वहाँ आपको मुफ्तियाने किराम और उलमा भी चाहिए। तो चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये डिपार्टमेंट एक पूरी शरिया कंप्लाइंस के साथ चल रहा है, एक शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक चल रहा है, तो यू विल बिकम सेटिस्फाइड कि हमारी रकम जो है वो प्रॉपर शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक खर्च होगी, मुस्तहिक तक पहुंचेगी। और जिस सवाब की उम्मीद लेकर मुसलमान घर से निकलता है, क्योंकि मुसलमान ये सोच के निकलता है कि मेरे आका का वादा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदका देने से माल कम नहीं होगा, सदका दूंगा तो मुझे दुनिया और आखिरत में उसकी बरकतें मिलेंगी। तो अगर वो शरई तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो मिलेंगी ना। तो ये सब चीजें बहुत सोचनी है और हमें ये अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेशन FGRF के थ्रू हो जाती है। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा एहलियाने क्लिफ्टन का, डिफेंस का, जो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। मेरे पीछे फैमिलीज खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं जो माशाल्लाह घरों से सामान लेकर आ रहे हैं। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एतमाद किया और कराची में
مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آلموسٹ 50 سے زیادہ کیمپس مختلف علاقوں میں لگ چکے ہیں. آپ تلاش کیجئے اور FGRF کے کیمپس پر جا کر مدد کیجئے. میں اس کیمپ پر جا رہا ہوں تو جو اس اطراف پہ لوگ ہیں وہاں آئیے, انشاءاللہ ملاقات بھی کرتے ہیں اور مزید ڈونیشن آپ لے کر آئیے. اپنا سامان دیکھیں, سامان میں بھی ایک بات میں بتا دوں, عجیب کچھ لوگ جو ہے وہ گھر کا پرانا سامان نکال دیتے ہیں. تو ہمیں آپ کے کمبل نہیں چاہیے, ہمیں جیکٹ نہیں چاہیے, ہمیں آپ کے کپڑے نہیں چاہیے. دیکھیے وہ لوگ تو روڈ پہ بیٹھے ہیں, ہم گھر کے سامان کا کیا کریں گے؟ ہمیں بھی تھوڑی دیر کل پرسوں کوآپریٹو مارکیٹ سے ماشاءاللہ لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم اپنا اسٹاک جو ہے وہ FGRF کو دینا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے بھی یہ عرض کیا کہ لاکھوں روپے کا وہ اسٹاک آپ ہمیں دے رہے ہیں, ہمیں اسٹاک کی ضرورت نہیں, ہمیں کیش دے دیں, ہمیں اناج دے دیں جس کی ضرورت ہے. دیکھیں ابھی رائٹ ناؤ 3 چیزوں کی بہت شدید ضرورت ہے, ایک ٹینٹ کی, دوسرا کھانے کی, اور تیسرا ان کو دوائیوں کی. ہم نے اپنی میڈیکل ٹیم روانہ کر دی ہے, ہمارے لوگ اناج لے کے پہنچ رہے ہیں اور ٹینٹس کے آرڈر بھی ہم نے دے دیے. ہزاروں ٹینٹ پہنچ چکے ہیں اور ہزاروں ٹینٹ انشاءاللہ بن رہے ہیں. تو یہ 3 چیزوں کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کیش کی رقم, ظاہر کیش کسی کو دے دیں گے تو اس کو جو چاہیے وہ بیچارہ لے لے گا. اور اگلا اسٹیپ جو ہوگا میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہ ہوگا 1 مہینے کے بعد. یاد رکھیے گا 1 مہینے کے بعد میڈیا بھی بھول جائے گا, شاید بہت ساری NGOز بھی چلی جائیں گی کیونکہ کوئی اور کام آ جائے گا. لیکن یہ بیچارے جب پانی اترے گا, ابھی تو پانی ہے نا, پانی اترے گا تو یہ اپنے گاؤں میں جائیں گے, ان کو گھر بنا کے دینا پڑے گا. وہ کہاں رہیں گے؟ کیا ساری زندگی ٹینٹ میں رہیں گے؟ تو ایک گھر ہم نے جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان سے رابطہ کیا, ان ایریاز میں تقریباً 2.5 لاکھ روپے کا گھر بنتا ہے. تو یہ وہ کام ہے کہ ہم ایک گھر بنا کر ایک فیملی کو سپورٹ کر دیں. وہ بیچارے اپنے گھر میں جب تک رہیں گے اللہ ہمارے گھر کو سلامت رکھے گا. ہم پکے گھروں میں ہیں, ہمارے بچوں نے آج دوپہر کا کھانا کھایا ہے. یقین کریں آج لاکھوں بچے وہ ہوں گے جنہوں نے آج کھانا نہیں کھایا ہوگا. آج میں اور آپ بستر پر سوئیں گے, آج لاکھوں کروڑوں مسلمان وہ ہوں گے جو کھلے آسمان تلے سوئیں گے. تو اللہ نے میرا گھر سلامت رکھا ہے, میرے بچوں کو سلامت رکھا ہے, تو یہ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں دوسرے کے بچوں کو اور دوسروں کی فیملی کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کروں. تو آگے بڑھیے, یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا. اور اگین FGRF دعوت اسلامی کے تھرو جب آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو آپ یہ سیٹسفائی رہیے کہ آپ کا مال مستحق تک پہنچتا ہے اور شرعی تقاضوں کے مطابق پہنچتا ہے. میں دعا گو ہوں اللہ کریم جو لوگ مدد کر رہے ہیں ان کو اس کی جزا عطا فرمائے, ان سب کے مال میں برکت عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو زوال نعمت سے بچائے اور ہماری دعوت اسلامی کو FGRF کو اور ترقی عطا فرمائے. دیکھیے ماشاءاللہ کتنا سامان لوگ دے گئے ہیں, اور جیسے جیسے سامان آتا جا رہا ہے پھر ہم ٹرکوں میں بھر کے اس کو انشاءاللہ آگے کی طرف موو کرتے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.